الوداع دلیپ صاحب۔ دوستو، میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک پورے دور، ایک یگ کے خاتمے کی بات کریں گے۔ یہ خاتمہ اداکاری کے جادوگر، شہنشاہ جذبات دلیپ کمار صاحب کے انتقال کے ساتھ ہوا ہے۔ بروز بدھ صبح 7:30 بجے دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 98 سال کے تھے۔ دلیپ صاحب کی طبیعت لمبے عرصے سے ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ انہیں کئی بار ہسپتال میں بھی بھرتی کرایا گیا تھا۔ دلیپ کمار صاحب کا اصلی نام یوسف خان تھا۔ دلیپ صاحب نے تقریباً 5 دہائیوں تک 60 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے فلمی سفر میں کئی فلموں کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ فلمیں کم ہوں لیکن بہتر ہوں۔ اس سے پہلے کورونا کی وجہ سے پچھلے سال دلیپ صاحب کے 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 21 اگست کو 88 سال کے اسلم کا انتقال ہوا اور 2 ستمبر کو 19 سال کے اسلم بھی چل بسے۔ دلیپ صاحب کا جنم 11 دسمبر 1922 کو برٹش انڈیا کے پشاور، پاکستان میں ہوا تھا۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی فلم میں کام کیا جس کا نام جوار بھاٹا تھا، جس کے لیے انہیں 1250 روپے ملے تھے۔ دلیپ صاحب کو شوٹنگ کے دوران جب بھی وقت ملتا تو وہ کرکٹ کھیلنا بہت پسند کرتے تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی یادوں کو تازہ کرنا بھی ان کی خاص عادتوں میں شمار تھا۔ دلیپ صاحب کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے۔ دلیپ صاحب اور سائرہ بانو کی لو اسٹوری انجام تک تو پہنچ گئی، لیکن دونوں کا ماں باپ بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا خلاصہ دلیپ صاحب نے اپنی سوانح عمری دا سبسٹینس اینڈ دا شیڈو میں کیا تھا۔ 1972 میں سائرہ بانو پہلی بار امید سے ہوئی تھیں۔ 8 مہینے کی پریگنینسی میں سائرہ بانو کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی۔ اس حالت میں پوری طرح پروان چڑھ چکے بچے کی سرجری کرنا ممکن نہیں تھا اور دم گھٹنے کی وجہ سے بچے کی پیٹ میں ہی موت ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا وہ بیٹا تھا۔ اس کے بعد سائرہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ ایک ملاقات میں سائرہ بانو نے بتایا تھا کہ دلیپ صاحب شاہ رخ خان کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ سائرہ بانو نے ہمیشہ کہا کہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو شاہ رخ خان جیسا ہوتا۔ دلیپ صاحب مکالموں کی ادائیگی کے بادشاہ تھے۔ فلموں کے مکالمے ہندی میں ہوں یا اردو میں ہوں، ان کی ادائیگی ہمیشہ لاجواب تھی۔ دلیپ صاحب اپنی ذاتی زندگی میں اپنی مادری زبان ہند کو زیادہ بولنا پسند کرتے تھے۔ وہ ہر وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے جو ہند کو مواد کر سکیں۔ ہند کو پر پنجابی زبان کا زیادہ اثر تھا۔ پاکستان کے پنجاب والے علاقے میں یہ زبان بولی جاتی تھی، اسی سے اس کا نام ہند کو یعنی ہندوستان کی زبان پڑا۔ اپنے پاکستان کے دورے میں جب دلیپ کمار کے فرسٹ کزن فواد اسحاق نے پارٹی رکھی تو دلیپ کمار صاحب نے یہاں پورے گروپ سے ہند کو مواد کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ دلیپ کمار کی سائرہ بانو سے شادی کے 16 سال بعد اسما رحمان سے دوسری شادی ہوئی تھی۔ دلیپ کمار کی دوسری شادی کسی حادثے کی طرح تھی۔ دلیپ کمار کی دوسری شادی کسی حادثے کی طرح تھی جو محض 2 سال چلی۔ 1981 میں جڑا یہ رشتہ 1983 میں ختم ہو گیا۔ حالانکہ اس میں چلنے جیسا کچھ نہیں تھا، لیکن دلیپ کمار کو باقاعدہ طلاق لے کر معاملہ ختم کرنا پڑا۔ لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اولاد کی چاہت میں دلیپ کمار نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے سائرہ نے کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں دوسری بیوی نہیں بنوں گی، مجھے اکلوتی پتنی بننا تھا، میں دوسری بیوی نہیں بنوں گی۔ ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے اور نہ میرے لیے۔ اپنے آپ میں ایک تاریخ، ایک عظیم شخصیت، ایک مخلص انسان، آج پورے احترام کے ساتھ ممبئی کے جوہو قبرستان میں کبھی نہ پھر جاگنے والی ابدی نیند میں سو گیا۔ تدفین کے دوران ممبئی پولیس کے جوانوں نے فائرنگ کر کے دلیپ صاحب کو آخری سلامی دی۔ ہندوستانی سنیما دلیپ کمار کو ہمیشہ ایک لیجنڈ کے طور پر یاد کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔